ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ادعوا ربكم پکارو رب اپنے کو تضرعا وخفیا گر گرا کر تضرع کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ وخفیا اور آہستہ آہستہ چپکے چپکے انہو لا یحب المعتدین بلا شبہ وہ اللہ وہ ذات ہے کہ نہیں پسند کرتا وہ زیادتی کرنے والوں کو حد سے گزرنے والوں کو وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور مت فساد پھیلاؤ زمین میں بعد اصلاحها اس کی اصلاح کے بعد وَادْعُوهُ اور پکارو اس کو خوفاً وَطَمَعًا خوف میں بھی اور طمع لالچ سے بھی ان رحمت اللہ بلا شبہ رحمت اللہ کی قریب من المحسنین نیک لوگوں کے بہت ہی قریب ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات یہ بات جانتے ہیں، پچھلے جمعہ پر میں نے عرض کی تھی
کہ آج کے سبق میں دعا کے متعلق بات چیت ہوگی۔ پچھلا سبق ہمارا زکوٰۃ، صدقات، خیرات، قرض حسنہ اور انفاق فی سبیل اللہ پر تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس پر بتفصیل بات ہماری ہوئی تھی، کیونکہ ماہ مقدس جو رمضان المبارک گزر رہا ہے، سکھلائی کا یہ مہینہ ہے۔ یہ جو باتیں آپ پچھلے جمعہ میں سن چکے ہیں، پھر بھی کسی بھائی کے تشفی نہ ہوئی ہو، کوئی سوال ذہن میں پیدا ہوا ہو، کوئی بات ایسی رہ گئی ہو کہ آپ سمجھتے ہو اسے بیان ہونا چاہیے تھا جو بیان نہ ہو سکی ہو، تو آپ جمعہ کے خطبہ کے بعد باقاعدہ طور پر بیٹھ کر اپنا سوال کر کے جواب دے سکتے ہیں۔ تفہیمات ہر انسان کا حق ہے، اور تفہیمات لینا جیسے حق ہے، ایسے ہی ان تفہیمات کے لیے تگ و دو کرنا بھی حق ہے۔ کسی بات کو جو تفہیم ہو چکی ہو، اس کو اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھتے ہوئے دوسروں تک پہنچانا حق ہے۔ پہنچانے کے بعد دوسروں کا یہ حق ہے، سننے والوں کا، کہ وہ بات کوئی نہیں سمجھے تو اس کے متعلق خود تحقیق کریں، اور اپنی تحقیقات جہاں تک ممکن ہو سکے اس کے مطابق اپنی تفہیمات خود کریں۔ بات کرنے والے کا کوئی یہ حق نہیں ہے کہ وہ بات کرنے کے بعد دوسروں کو منوا کر چھوڑے۔ ماننا نہ ماننا یہ ہر انسان کا اپنا معاملہ ہے۔ کسی کہنے والے کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ بات جب تک کوئی دوسرا مان نہ دے اس وقت تک اس کا پیچھا نہ چھوڑے۔ ہاں، کہتے رہنا حق بات ہے تو رکاوٹوں کے باوجود وہ حق بات کرتے رہنا، یہ حق اللہ رب کریم نے دیا ہے، جو اس نے اپنے بھیجے ہوئے انبیاء علیہ السلام کی پوری جماعت کو یہ حق دیا تھا۔ اور آج زمانے کے اندر کوئی نیا، کوئی پرانا نبی رسول دنیا میں آنے والا نہیں ہے جو اب دنیا میں آ کر یہ اعلان کرے کہ میں اللہ کا فرستادہ ہوں اور میں اللہ کا پیغام جو ڈائریکٹ اس نے مجھے دیا ہے وہ آپ تک پہنچانے والا ہوں۔ ہم سب کو جو پیغام ملا وہ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کی اس کتاب کے اندر کامل اور اکمل طور پر مل چکا ہے۔ کوئی اب نیا پیغام اللہ کی طرف سے آنے والا نہیں ہے جو پیغام پچھلے کسی پیغام کی اصلاح کرے۔ سابقہ کتب سماوی جو اللہ رب کریم نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو دی تھی، یا وہ صحیفے جو اللہ رب کریم نے اپنے برگزیدہ بندوں کو دیے تھے، وہ صحائف اور وہ کتب سماوی جو ان انبیاء علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد لوگوں نے ان میں تبدیلیاں کر کے ان کے اندر مختلف چیزیں اپنی طرف سے داخل کی، ان میں سے کچھ حقائق چھپا لیے۔ آج یہ کتاب جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ وہ آخری کتاب ہے
جس کی ذمہ داری اللہ رب کریم نے ببانگ دہل علل اعلان لی تھی، اور یہ بات معجزانہ طور پر ارشاد فرما دی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ذکر تو سابقہ بھی اللہ رب کریم کے ہی منزل تھے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے منزل تو تھے، لیکن ان کی ذمہ داری سیفٹی کی اللہ رب کریم نے اپنے ذمہ نہیں لی تھی، اس لیے کہ ان کے بعد آنے والا کوئی نہ کوئی نیا تھا جس نے پیغام اللہ کی طرف سے لانا تھا۔ اب اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمانے میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کبھی یہ اعلان کرے کہ میں اللہ کی طرف سے فرستادہ ہوں اور یہ اللہ کا پیغام دے رہا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو صحیح معنوں میں اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی عقل کو بروئے کار لاتے ہوئے، یہ عقل، فکر اور سوچ بھی ایسے ہی اللہ رب کریم کی ودیت کرتا ہے، دی ہوئی ہے، جیسے اللہ رب کریم کی طرف سے یہ قرآن منزل ہے۔ یہ بات آپ کئی بار سن چکے ہیں کہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ انسان تو اپنا ذرا خیال کر کہ تجھے اللہ رب کریم نے ایک نفس دیا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، وہ نفس ایسا ہے جس کو اللہ رب کریم نے برابر کر چھوڑا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ نفس تجھے ہر وقت القاء کرتا رہتا ہے، الہام کرتا رہتا ہے، بتاتا رہتا ہے کہ تیرے لیے کون سی چیز ہے جو بری ہے، برائی کی طرف لے جانے والی ہے، اور کون سی چیز ہے جو اچھی اور تقوی کی طرف لے جانے والی ہے۔ یعنی انسان کا نفس فطری طور پر، انسان آج یہی وجہ ہے کہ کسی بد کردار سے بد کردار انسان کو پکڑ لیجئے اور اس سے بھی آپ جو حقائق ہیں ان کو پوچھئے، وہ کہے گا نماز کے متعلق، سچ کے متعلق، جھوٹ کے متعلق، وہ جو معاملات زندگی ہیں ان کے متعلق، ملاوٹ کے متعلق، کم تولنے کے متعلق، یعنی وہ کام جو اچھائی کے ہیں اور وہ کام جو برائی کے ہیں، ایک ایک کر کے پوری ایک لسٹ تیار کر کے اس سے پوچھ لیجئے، آپ کو عین فطرت کے مطابق حق اور سچ کو الگ الگ کر کے اس کا نفس بتاتا جائے گا۔ وہ ان پڑھ ہے، اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، اس نے دنیا کا کوئی علم حاصل نہیں کیا ہوا، وہ کہیں سے قرآن باقاعدہ نہیں پڑھا سیکھا ہوا، اس کے باوجود وہ نفسی طور پر یہ بات آپ کو بتائے گا کہ ہاں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کم نہیں تولنا چاہیے، دھوکہ نہیں کرنا چاہیے، فراڈ نہیں کرنا چاہیے، بد زبانی نہیں کرنی چاہیے، بد کلامی نہیں کرنی چاہیے، کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنا چاہیے، نماز ادا کرنا چاہیے، ممکن ہو جہاں تک صدقہ خیرات کرنا چاہیے، زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، یعنی ہر چیز جو حق ہے وہ بھی واضح طور پر تمہیں بتاتا چلا جائے گا۔ کوئی اس کے پاس دنیا اور آخرت والا کوئی معاملے میں کوئی ڈگری اس کے پاس نہ ہو، اس کے باوجود وہ آپ کو بتائے گا کہ حق اور سچ کیا ہے، جھوٹ اور باطل کیا ہے۔ تو آج کے سبق میں جس بات کی طرف جانا ہے وہ بات تھی دعا کی۔ دعا کیا ہے؟ دعا ایک ایسی غذا ہے روح کی، جیسے جسم کی غذا خوراک کھانا ہے، جیسے جسم کو پانی کی ضرورت ہے، ایسے ہی روح کو دعا کی ضرورت ہے۔ یہ دعا جیسے بھوک خود یہ بات بتاتی ہے کہ تجھے خوراک کی ضرورت ہے اور فطری طور پر کھانے کی طرف میلان ہوتا ہے، پیاس فطری طور پر انسان کو پانی کی طرف لے جاتی ہے، ایسے ہی انسان کی ضروریات، انسان کی حاجات، انسان کی طلب جو روحانی طلب اس کی ہوتی ہے وہ خود بخود اس کو دعا کی طرف لے جاتی ہے۔ اور یہ وہ دعائیں ہیں جو ہم روٹین میں کرتے رہتے ہیں۔ دعا مانگنے کی چیز ہے۔ بدقسمتی سے دین کے معاملات میں
جیسے باقی چیزوں کے اندر افراد اور تفرید سے کام لیا گیا، اس دعا کے متعلق بھی ایک ایسا عجیب و غریب سلسلہ چھوڑا گیا کہ ہم میں سے ہر شخص یہ کہتا ہے کہ دعائیں پڑھا کرو. کتابیں چھاپی جاتی ہیں ادعیہ مسورہ کے نام سے، کہا جاتا ہے کہ یہ سنت کے مطابق یہ الفاظ ہیں، واللہ پڑھنے والے کو کچھ پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا. میں پہلی دعا کی طرف آتا ہوں. ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ نماز کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ اولین پرسش نماز بابت، پہلی جو پوچھ ہوگی وہ نماز کے متعلق ہے. قرآن کریم نے اس بات کی وضاحت کی ہے، فرمایا کہ جب جہنمیوں سے یہ جنت میں جانے والے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اس سقر کی حالت میں پہنچنے کی وجہ تو بتاؤ کہ کیا ہے. پہلا جواب کیا ہوگا؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ہم اپنی نمازوں کا احساس کریں کہ نمازیں کیا ہیں. اس نماز کے متعلق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ سب سن چکے ہیں، جانتے ہیں اس بات کو. فرمایا کہ جب نماز میں کھڑے ہو تو یہ خیال کرو کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں. بندے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز اس وقت حائل نہیں ہے. لیکن ہمارے علماء اکرام جو دین بتانے والے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کہ کوئی یہ بات بتائے، لیکن جب ہم کھڑے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ آپ کو سبحانک اللہم سے شروع کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک رٹائی ہوئی چیز ہے ساری. کبھی زندگی میں کسی نے یہ بات کہی ہو کہ خدا کے بندو یہ نماز تمہارے لیے اللہ اور تمہارے درمیان کوئی اس وقت حائل نہیں ہوتا، ڈائریکٹ بات ہے آپ کی اللہ کے ساتھ. اور بات دو ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ سامنے والا بڑا وہ زبان نہ جانتا ہو تو اس کی زبان میں بات کرنے کا کوئی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. آپ کسی دوسری زبان والے سے بات کرتے ہیں، وہ بڑا ہے اگر، تو کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ یا بیچ میں کچھ شامل کریں گے یا کوئی صورت بنائیں گے کہ وہ میری بات اس تک پہنچے میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر آپ اس کی زبان نہیں جانتے تو کوئی صورت آپ اور کریں گے کہ میری بات اس تک پہنچے. یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے، اور اللہ ہر زبان سے واقف، اس سے کوئی زبان، آپ جس زبان میں اپنی بات کو طلب کریں گے اللہ آپ کی طلب کو پورا کرے گا. یہ بات بہت مذہبی لحاظ سے تکلیف دہ ہوگی، کیونکہ مذہب کی یہاں سے جڑیں اکھڑنا شروع ہو جائیں گی ان رہنماؤں کی کہ دعا اللہ اور بندے کے درمیان نماز بہترین دعا، اور اس دعا میں کوئی اور حائل نہیں ہے. فرمایا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ صورتحال پیدا کرا، پھر اللہ سے ساتھ تو ہم کلام ہو، تو زبان وہ نہیں جانتا جو پیغمبر کی زبان تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی. پیغمبر کی تو زبان تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ عرب میں آئے، عربی زبان تھی. اللہ نے اپنی زبان کے لیے محمد الرسول اللہ کو عربی زبان میں نہیں بنا کر بھیجا تھا. آپ مبعوث ہوئے عرب کے اندر، ان کی زبان عربی تھی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی اپنی زبان میں. تو آج ہم سے یہ حق چھیننے والا کوئی کون ہے کہ ہم اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، بیچ میں کوئی حائل نہیں،
لیکن ملا کی بات اتنی اندر گھر کر چکی ہے کہ کوئی شخص ہم میں سے یہ پسند نہیں کرتا، یہ سوچتے ہی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب تب ہوتا ہے جب اس کا ناک، اس کی پیشانی زمین پر رگڑ رہی ہوتی ہے، اور اس حالت میں انسان سجدہ ریز ہو، کہہ رہا ہو سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ بڑی اچھی بات ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن اس موقع پر میری ضرورت جو زمانے کے سامنے میں نہیں بیان کر سکتا، وہ اگر میں اپنے اللہ سے وہ ضرورت مانگوں تو آخر مجھے کیوں رکاوٹ ڈالے کوئی؟ کہ اللہ تیرے گھر کے اندر تیری دیے ہوئے مسلح کے اوپر میں اپنی ناک کو رگڑ کر تجھ سے طلب کرتا ہوں، مجھے عطا فرما۔ لیکن کوئی اس کی طرف دھیان نہ دے گا، نہ دے گا۔ اس سلسلہ میں ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے، فاتحہ الاعظم ہے، چھوٹی سی سورت ہے، ترجمہ سیکھیے۔ قرآن کریم آپ کو کہیں سے پڑھنا ہے تو قرآن عربی میں ہے، اس کا ترجمہ سیکھ لیجیے۔ یہ کتابیں تبدیل ہونے والی نہیں، نہ فاتحہ کو تبدیل ہونا ہے، نہ قرآن کو تبدیل ہونا ہے۔ جو آپ نے اس میں سے کرنا ہے وہ عربی میں تھوڑا بہت اس کا ترجمہ ضرور سیکھ لیجیے، اور پھر اس کے بعد جو ادعیہ مسورہ یاد کیجیے، ترجمہ کر سیکھیے، اس کا ضرور پڑھیے، ان کو ضرور مانگیے رب سے، لیکن کچھ نہ کچھ اپنی طلب بھی اپنے اللہ سے رکھیے، پھر دیکھیے زندگیاں بدلتی ہیں یا نہیں۔ ہمارے نمازیوں کی بھی اگر زندگیاں تبدیل نہیں ہو رہی، اس کی وجہ اصل یہی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کی طرف کبھی توجہ کی ہی نہیں ہے۔ میں ادعیہ مسورہ کا انکار نہیں کر رہا، عرض کیا کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ اپنی حاجات بھی اللہ کے سامنے رکھیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا ایک عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کی جا سکتی، اس لیے دعا کسی اور سے نہیں مانگی جا سکتی۔ جیسے رزق طلب نہیں کیا جا سکتا کسی سے، اولاد طلب نہیں کی جا سکتی کسی سے، یہ ضروریات ہے انسان کی، ایسے ہی دعا کسی سے نہیں کی جا سکتی۔ جیسے کسی سے رزق طلب کیا جائے اس رازق کا در چھوڑ کر، اولاد طلب کی جائے اس دینے والے کو رستہ اس کا چھوڑ کر، باقی معاملات میں کسی اور کی طرف توجہ کی جائے تو یہ شرک ہے۔ کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ آپ دعا کسی اور سے مانگیں گے تو یہ بھی شرک ہے۔ اور دعا عبادتوں میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الدعاء مخ العبادہ، یہ عبادت کا مغز ہے۔ مغز سب سے بلندی پر جانے والی چیز، یہ مغز وہ ہے کہ انسان کے اندر نہ ہو، دین اخلاق ہی نہیں کرتا۔ عبادت کا مغز کھینچ لو گے تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ انسان کے جسم میں یہ اگر بھیجا نہ ہو، دماغ نہ ہو، مغز نہ ہو، تو یہ پورا جسم میں ڈھانچہ بیکار ہے۔ ایسے ہی اگر دعا نہ ہو تو عبادات کا سلسلہ ڈھانچہ بیکار ہے۔ تو اب سمجھیے کہ نماز عبادت کرتے ہیں، کبھی زندگی میں کچھ اس مغز کو سامنے رکھ کے کچھ خیال کیا ہے کہ کبھی پورا کیا اس چیز کو ہم نے؟ میرے بھائی یہ بہت ضروری چیزیں تھیں۔ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے کچھ آداب سکھائے،
ان آداب کو بھی ہم نے سیکھنا ہے۔ فرمایا ایک چیز تو یہ ہے کہ نیت کے اندر خلوص ہونا لازم ہے، نیت میں خلوص ہونا لازم ہے دعا کے لیے۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دعا کے اندر خلوص نیت ہو انسان کی، صرف ٹوٹل پورا کرنا نہ ہو کہ میں رب سے مانگ رہا ہوں۔ اس کی طرح وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ابھی میں نے ایک عرض کی بات کہ نماز میں یہ خیال کر کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ تصور پیدا نہیں ہوتا تو اتنا تو کر لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس کو کس طرح پکارنا ہے کہ خالص کر کے اس کے لیے دین کو پکارنا ہے، خالص کر کے پکارنا ہے۔ گویا اپنی دعاؤں کے اندر خلوص کو شامل کیا جائے کہ میں خالص ہو کر اللہ سے مانگوں۔ دوسری چیز اس میں ان مسنون آداب کے اندر مسنون ادب ضرور ہے، خیال کرنا چاہیے، لیکن اگر نہ ہو تو گزارا ہو جائے گا، وہ وضو ہے۔ وضو ہو بہت اچھا ہے، نماز کے لیے تو وضو لازم ہے نا، لیکن جیسے باقی عبادات عام کے لیے وضو لازم نہیں، اس کے لیے بھی لازم نہیں، لیکن اگر انسان باوضو ہو کر مانگے تو کمال ہے، اس کہتے سونے پر سہاگا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود دعا کرتے فدعا بماء فتوضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ساتھ وضو فرماتے، ثم رفع یدیہ، یہ بخاری کی روایت ہے، ثم رفع یدیہ، آپ اپنے ہاتھوں کو رفع کرتے اٹھاتے۔ یہ رفع یدین ہمیں بڑا یاد رہتا ہے نماز میں نا، ہم بھائیوں کو اہل حدیث فکر کو رفع یدین بہت یاد رہتا ہے، لیکن بخاری کی یہ روایت یاد نہیں آتی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فدعا بماء فتوضا ثم رفع یدیہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوضو ہوتے، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے۔ تو اس پر اتنی کوفت کیوں ہوتی ہے؟ یہ مسلک ہے ہمارا، اس میں کیا مسلک نے یہ بات اپنا لی ہے؟ وہ حضرت کہا کرتے تھے یہ وہ بھیڑے ہیں جن کو ہم نے اپنے اپنے رنگ چڑھا لیے ہیں کہ اب یہ رنگ دور سے نظر آ جائے گا کہ یہ حدیث ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا، ایک نہیں 30 مقامات ایسے سامنے ہیں کہ ہمارے علماء اکرام بیان کے بعد کسی ساتھی نے بول دیا کہ حضرت دعا کر دیجئے، میرا فلاں بیمار ہے، فلاں مصیبت کا شکار ہوں، فلاں مشکل میں پڑا ہوں، آپ دعا کر دیجئے۔ وہ یوں ہی ہاتھ نیچے ہیں، 2 جملے بولے ہیں، وہ کہتا ہے تشفی نہیں ہوئی، دعا کر دیجئے۔ واللہ جھگڑتے دیکھا ہے حضرات کو، اپنے علماء اکرام کو، کہ یہ دعا میں نے کر دی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بخاری کی 4323 نمبر حدیث، ثم رفع یدیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ پھر دعا کسی طرف منہ کر کے بھی آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن جب ہم مسنون آداب کی طرف آئیں گے
تو ان آداب میں ایک یہ ادب بھی سکھایا ہوا ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو جائیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ استقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکعبہ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ کعبہ کی طرف پھیر لیتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف پھیر لیتے تھے، گویا جیسے نماز لازم ہے کہ اس کے لیے ہم قبلہ رخ ہوں، کیونکہ سارے لوگ اس میں ایک سمت کا تقرر کے لیے لازم ہے۔ دعا آپ کہیں بھی منہ کر کے کر سکتے ہیں، لیکن مسنون آداب میں ایک یہ ادب بتایا ہوا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قبلہ کی طرف منہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ پھر دعائیں تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے، روایات میں یہ بات موجود ہے کہ وہ دعا جس میں آپ اپنی حاجات اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر ان حاجات کو پیش کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے، وہ دعا آپ کی زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، اس کا کوئی حصہ اوپر جاتا ہی نہیں۔ فرمایا کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تک اپنی دعاؤں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود نہیں پڑھتے، اس وقت تک دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس کا کوئی حصہ اوپر نہیں پہنچتا۔ پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات فرمائی، فرمایا کہ جب تمہیں اللہ سے مانگنا ہے تو اس مانگنے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ، استغفار اور ان گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے اظہار ندامت کرتے ہوئے اپنے دعا کو پیش کریں۔ اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار اور گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا کہ میں نادم ہوں، اور انسان جب کسی کام سے اپنے دل سے نادم ہو تو پھر وہ کام دوبارہ نہیں کرتا۔ جب انسان اپنے دل سے نادم ہوتا ہے کسی کام میں، ہاں کوئی دوسرا کہے تو وقتی ندامت ہے، جب اللہ سے طلب کرنا ہے اپنے گناہ کا اظہار اپنے دل کے سامنے اس طرح انسان کر لے کہ یہ جو میں غلطی کرتا ہوں آئندہ نہیں کرنا، پھر اللہ سے جب دعا کرے گا آئندہ وہ نہ کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ دعا قبول کیوں نہ ہوگی۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار کرو، انہو کان غفارا، وہ بڑا غفور الرحیم، مبالغہ کا صیغہ ہے، انہو کان غفارا، یعنی وہ مبالغے میں جا کر تمہیں بخشنے والا ہے۔ تم اس کی طرف ذرا قدم بڑھاؤ تو صحیح، اپنے قدموں کو ذرا چلاؤ تو صحیح اس طرف۔ میرے بھائی، ایک دعائیہ کلمہ جس کو بار بار مانگنا، طلب کرتے رہنا،
روایات میں آتا ہے 3 بار تک، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض جملوں کو کثرت سے اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سأل احدکم، جب کوئی تم میں سے سوال کرے کوئی شخص بھی، فَلْيَقْصِرْ فَإِنَّهُ يَسْأَلَ رَبَّهُ، وہ اللہ سے کثرت سے طلب کرے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سوال کسی عام سے نہیں، اپنے رب سے کر رہا ہے، اپنے رب سے سوال کر رہا ہے۔ حق ہے کہ بار بار طلب کرے، بار بار طلب کرے۔ فرمایا فَقَانَ إِذَا دَعَا دَعَاً ثَلَاثًا وَإِذَا سَأَلَ ثَلَاثًا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو ان دعائیہ کلمات کو 3 بار دہرایا کرتے تھے، جب اللہ سے سوال کرتے تھے تو سوال بھی 3 بار کیا کرتے تھے۔ تو یہ چیز بھی ہمیں اپنانا چاہیے۔ اسی سے وہ نکلا ہے کہ آپ جب کہیں گے سبحان ربی العظیم تو 3 بار کہیں، سبحان ربی الاعلیٰ تو 3 بار کہیں، لیکن یہ تو سکھانے والے نے سکھا دیا کہ سبحان ربی العظیم کو 3 بار کہو، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہو۔ یہ کسی نے نہیں سکھایا کہ یہاں کبھی اپنے رب سے کچھ اور بھی مانگ لو، اپنی کچھ اور بھی طلب کر لو اللہ سے۔ ہمارے بھائیوں نے یہ بھی بتایا کہ یہاں اور بھی دعائیں ہیں، وہ دعائیں بھی سکھا دی، آزاد نہیں چھوڑا کہ خدا کے بندوں اپنی بھی کچھ طلب کرنا اللہ سے۔ یہ 40 نمازیں 8 دن اگر کوئی شخص اس ترتیب کے ساتھ ادا کرے کہ 5 وقت باقاعدہ طور پر اللہ کے گھر میں حاضر ہو، کوشش کرے 5 جماعت ادا کرے، اور پھر اس میں ان چیزوں کو مد نظر رکھے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے خیال آئے میں کیا کہہ رہا ہوں، فاتحہ پڑھے ترجمہ دیکھ لے اس کا، کوئی آیت پڑھے ترجمہ دیکھ لے اس کا، کچھ نہ کچھ نظر کرے اس پر، رکوع میں چلا جائے، اب دیکھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کو دیکھ، کوئی بیچ میں نہیں ہے، اللہ تیرے سامنے جھکا ہوں، کھڑا ہو، اللہ تیرے سامنے کھڑا ہوں، کوئی درمیان میں نہیں ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم کبھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہی نہیں، ہم نے کبھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کی ہی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ 40 مرتبہ ایک کام کو کرے؟ ہمارے ہاں یہ بات معروف ہے، ہمارے ٹیچر حضرات یہ بات بتاتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو یاد کرنا چاہتے ہیں، اس چیز کو 30 بار آپ کسی طریقے سے اپنی زبان سے نکال دیں، قلم سے نکال دیں، وہ چیز آپ کو یاد ہو جائے گی۔ توجہ اس طرف ہونا ضروری ہے۔ ساری زندگی گزر گئی نمازیں پڑھتے ہوئے، فرق کچھ نہیں آیا، مقصد میں ایک ذرہ بھی حل نہیں کبھی ہوا، بلکہ نقصان الٹا ہوتے اکثر دیکھا ہے۔ آج ہمارے مساجد کے جھگڑے، آج ہماری ان جگہوں کے جھگڑے، آج ہمارے یہ سلسلوں کے جھگڑے سارے کس طرف جاتے ہیں؟ ہاں حق ہے، حق ہے کہ انسان اپنی طلب کے لیے جو اس کا حق ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرے، لیکن یہ حق نہیں ہے کہ جب وقت طلب کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں ہلانے کا ہو تب یہ دعاؤں میں لگ جائے، اور جب وقت دعاؤں کا ہو اس وقت یہ تلواریں لہرانا شروع کر دے، نتیجہ کبھی صحیح نہیں نکلے گا۔ وقت کھڑا ہونے کا ہو تو کھڑا ہو۔ نماز یہ سکھاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تو سجدے میں پہلے پڑ جا بعد میں قیام کر لینا، ایسا نہیں ہے کہ تیرا وقت ہے کھڑے ہونے کا،
کھڑا ہو قیام کر، اور اس کے اندر تو اپنی طرف سے کچھ نہ کہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی تعلیمات کو سیکھ لے، یہ قرآن ہے، اس کو باقاعدہ سیکھ۔ اب تیرے اندر جھکاؤ پیدا ہو جائے کہ تو جھک جائے، تیرا وقت آ گیا ہے جھکنے کا، جھک جا۔ اب تو جھکا ہے، پھر تھوڑا ایک دفعہ کھڑا ہو، ممکن ہے تیری حالت سنور جائے، لگتا ہے کہ ابھی حالات درست نہیں ہوئے، مزید لیٹ جا اپنے رب کے سامنے پیشانی رگڑ دے، اور اس پیشانی کو رگڑتے ہوئے پھر بیٹھ جا، پھر پیشانی رگڑ، پھر کھڑا ہو جا۔ اب تیرے قیام کا پھر وقت آ گیا ہے، لیکن جو جس کام کا وقت ہے اس پر کرنا ضروری ہے۔ بے وقت کیا ہوا بے مقصد ہی ہوتا ہے، بے وقت بات کوئی بات نہیں ہوتی، بے موسم پھل کوئی پھل نہیں ہوتا۔ پھل ہو جو موسم کا ہے، بات وہ جو وقت پر ہے، کام وہ جو وقت پر ہے۔ بے وقت کیا تو کیا کیا، وقت ہو سوئے رہے، لیکن اٹھے جب پٹ پٹا چکے، لٹ چکے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سستانے کے لیے لیٹے ہیں، دشمن نے دیکھا ہے کہ سارے سو چکے ہیں، تلوار ہاتھ میں پکڑی ہے، ادھر سے سوئے نہیں رہے، آنکھ کھل گئی ہے۔ یہ تعلیمات نہیں تھی، وقت تھا، نہیں کوئی ہلاتا رہا پکڑ پکڑ کے کہ سوئے ہو اٹھ جاؤ، لیکن نہیں اٹھے، تو اب اس کا نتیجہ باہر حل کرنا پڑے گا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارنا ہے تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کر، آہستہ آہستہ، ہر لحاظ سے اپنے رب کو پکارنا ہے۔ بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب سکھائے ہیں، ان آداب میں ایک یہ بھی روایات میں آتا ہے ادب۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ رب کریم لا یستجیب، نہیں جواب دیتا دعاً پکارنے کا۔ پھر ایک دفعہ کہ یاد رکھو، وَاعْلَمُوا، جان لو اس بات کو کہ بلا شبہ اللہ وہ دعا قبول نہیں کرتا، کون سی؟ من قلب غافل لاہن، وہ دعا جو غافل دل سے، لاپرواہ دل سے نکلی ہو، وہ دعا اللہ کبھی قبول نہیں کرتا۔ دعا کی ہو دل سے، تو جب پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ بتا تجھے تلوار سے کون بچائے گا، دل غافل نہیں ہے، اللہ کا جملہ نکلتا ہے، تلوار کے اوپر جھپٹا ایسا پڑا ہے، تلوار واپس آ گئی ہے، بتا اب تجھے کون بچائے گا۔ غافل دل ہو جائے، لاپرواہ ہو جائے، 100 بار دعائیں کرتا رہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ گویا کام کے وقت کام ہے، دل کو اپنے کام میں لگا کے رکھنا ہے، جو وقت ہے وہ وقت پر کام کرنا ہے، پھر اللہ سے دعا کرنا ہے۔ فرمایا افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، امنا کرنا تمہارا کام ہے، تخلیق کرنا ہمارا کام ہے، تم امنا نہ کرو، تخلیق کے لیے دعائیں کرتے رہو، نہیں اولاد ہوگی۔ اس پر فتوے لگاتے ہو لگا لو کہ امنا کرنا تمہارا کام اللہ نے رکھا ہے، تم کہو کہ اللہ وہ اللہ ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے اس لیے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ اپنے اصولوں کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ اصول دیا ہے کہ امنا تم کرو، کرنے کے بعد پھر دعا کرو،
پھر دعا اللہ تمہاری قبول کرے گا. اس کی مرضی ہے کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ اس کی مرضی ہے. لیکن اپنا دل غافل نہ رکھو، اللہ سے طلب کرتے رہو، اور جو حق ہے وہ ساتھ جاری رکھو. فرمایا کہ یاد رکھو کہ اگر تم نے کوئی دعا کسی گناہ کے لیے کی، کوئی دعا قطع رحمی کے لیے کی، ایسی دعائیں اللہ کبھی قبول نہیں فرماتا. اور تیسری چیز اس میں یہ فرمائی کہ اگر تم نے دعا کرتے وقت جلد بازی سے کام لیا تو بھی اللہ دعا قبول نہیں فرماتا. جلد بازی کے متعلق پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جلد بازی کا مفہوم ذرا بتائیے وہ کیا ہے. فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ انسان یہ بات سوچنا شروع کر دے کہ یار اتنی بار اللہ سے مانگ چکا ہوں، اتنی بار دعا کی ہے، دعا پوری نہیں ہوتی. یہاں حضرت کا ایک جملہ بڑا یاد آتا ہے اکثر. وہ فرمایا کرتے تھے کہ یاد رکھو دعا کی اگر تم نے غافل دل سے نہیں کی، قطع رحمی کی نہیں کی، گناہ کی نہیں کی، وہ دعا آپ کی اللہ کے ہاں مقبول ہر لحاظ سے ہوگی. وقت کا تقرر اللہ کے پاس ہے. تیری زندگی میں ہو جائے اللہ کا احسان سمجھنا، تیری زندگی میں نہیں ہوگی تو اللہ کا فضل سمجھنا. تیری زندگی میں نہیں پوری ہوئی اللہ کا فضل سمجھنا، نا امید نہیں ہونا، اسی امید لے کر دنیا کو چھوڑ کے مر جانا. دیکھنا اللہ کے ہاں تیرے لیے نتیجے کیا لکھے ہوئے. وہ اللہ سے مانگ کے دیکھ تو صحیح اور وقت کا انتظار تو کرو. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ 3 طرح کے حساب میں قطع رحمی کے لیے دعا کی ہو، گناہ کے کام کی دعا کی ہو، اور جلد بازی کی ہوئی دعا ہو. اور جلد بازی کی تفہیم کیا ہے کہ یہ دعا تیری ہر لحاظ سے پوری ہوگی، تیری زندگی میں پوری ہوئی. اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، نعمت ہے. نہیں پوری ہوئی کوئی بات نہیں، تو اپنی زندگی اپنے وقت پر خود پوری کرنے والا ہے، یہ ہو جائے گی. زندگی پوری ہوگی، اللہ کے ہاں نتیجے محفوظ ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ باتیں جو آج کے سبق میں دعا کے متعلق کی ہیں، اللہ توفیق دے کہ ان دعاؤں کو سیکھ کر ہم اپنے یعنی ان باتوں کو سیکھ کر ہم اپنے اللہ سے مانگنے والے بنے. اللہ سے مانگنا عین توحید، غیر اللہ سے مانگنا شرک. شرک وہ چیز ہے جو انسان کو تباہی کی طرف لے جانے والا ہے، جو ظلموں میں سب سے بڑا ظلم ہے، جس کے متعلق اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ساری چیزیں بخشی جا سکتی ہیں، اس شرک کو بخشا نہیں جا سکتا. یہ شرک ہے اگر غیر اللہ سے طلب کی جائے. اور ساتھ ہی ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو وہ چیز ہے جو تم زبانے میں کسی دوسرے کے ساتھ لگا کر رکھتے ہو، اور ایک یہ چیز ہے کہ تم نے اپنے نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہو. گویا نفس اپنے کو نہیں، اللہ کی دی ہوئی تعلیمات، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کو بروئے کار لا کر اپنی زندگی کو صحیح رستے پر گامزن کرنا ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث
किताब अल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदऊ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअ्तदीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दुआ के मुताल्लिक़ बात हो रही थी जो तफसील के साथ आप सुन चुके हैं। एक दो बातें मज़ीद सुन लें, अल्लाह तौफीक दे कि हम इन बातों पर अमल करने वाले भी बन जाए। एक बात तो मैं ये अर्ज़ करूँगा वो कि ये बात यहाँ के हिसाब में भी हो सकता है कड़वी हो, कि अल्लाह के लिए ये बात पहले भी एक बार अर्ज़ कर चुका हूँ, आज इज्तिमा में कर रहा हूँ। बुरी लगे तो माजरत भी कर लेता हूँ, लेकिन अल्लाह और उसके पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरीक़ाकार है ज़माने का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ, आज माशरे में अगर वो अडॉप्ट नहीं किया जा रहा तो ये गलती हमारी। अगर ये गल्ला वहीं पर पड़ा रहे और साथ ही जाती दफ़ा कुछ न कुछ उसमें डाल दें तो मैं समझूंगा कि ये मेहरबानी है आपकी। ये तरीक़ाकार सुन्नत के खिलाफ है। हर एक के सामने ये एक लिहाज से हाथ फैलाना है और खुदा के लिए जहाँ इस्लाम की तालीमात देना है उन तालीमात में इस चीज़ को भी अपना लीजिए। मसाजिद अल्लाह के घर हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये थोड़े थोड़े पैसे मिले हुए भी बड़े काम कर जाते हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि 36 साल पहले जो मस्जिद ठट्टा आलिया में बनी थी, जिसकी बुनियाद रखी गई थी 36-37 साल कबल, कोई नमाजी वहाँ का यानी गांव का कोई बंदा उस मस्जिद के साथ तामन वाला नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि वो खालिसतन अल्लाह का घर जिसमें किसी मसलक का प्रचार आज तक नहीं हुआ, यही वजह है कि मसलक के किसी शख्स ने उसके साथ दिल लगी नहीं। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि वो, मैं ये तो नहीं कहता आखिर अल्लाह के घर ही हैं सारे, लेकिन बहर हाल जो साथी देख के आए हैं उनके इल्म में है कि जगह कैसे बनी है। तो ये अल्लाह के घर हैं, ये हाड़ों से नहीं बनते, ये अल्लाह के घर हैं। जब इंसान इस मामले में सोचता है तो अल्लाह के फजल करम से अल्लाह की तरफ से मदद आ जाती है। तो एक दफ़ा अगर ये सिर्फ ऐलान कर दिया जाए मेरे ख्याल में कि इस जगह का खतीब अगर आपका किराए का नहीं है, आप ये तस्लीम करते हैं, तो इतना अल्लाह के फजल करम से अगर मैं मुसलसल सफ़र करके आता हूँ, मैं यकीन से ये कह सकता हूँ कि अगर एक बार ज़बान हिलाऊंगा ना इंशाअल्लाह कि ये काम होने का है, तो मेरे भाई ऐसे मौजूद है कि वो काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वो काम हो जाएंगे, ये बात नहीं है। लेकिन ये मेरे भाई रोजाना का जो सिलसिला है ये फेरा जाए, ये निज़ाम बनाए हैं लोगों ने अपने मौलवियों को चलाने के लिए, खुदा के लिए बात करते हैं, अच्छा नहीं। यानी आप उन तरीकों की तरफ आ जाए, अगर सही मानों में अल्लाह का घर चाहते हैं तो वो तरीके अपनाएं जो अल्लाह और उसके पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए तरीके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किए हैं और ऐलान के बाद कपड़ा भी बिछा दिया है, उस कपड़े के ऊपर माल भी आया है। वो माल देने वाले जो सहाबा थे वो दिल खोल कर माल देते थे, ये चुआ चुआ करके वो नहीं देते थे। अगर मुखलस हुए तो ये देंगे और जो ये निज़ाम है वो चलता रहेगा। दूसरी बात, जब मांगना है अल्लाह से, जब मांगना है अल्लाह से, गैर अल्लाह से तलब किया तो शिरक है। तो ये जो हम करते हैं ये क्या है? यानी हर दफा आगे ये शिरक के जुमरे में आता है भाई, बचना चाहिए। हाँ, मैं भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि जुमे के दिन आप पूछ ले कि क्या काम करने का है, जितना हो सकता है, जितना हो सकता है आप उसमें कोशिश करते हैं कि इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। मैंने बड़े बड़े काम होते देखे और आप ये साथी सारे जानते हैं कि वो काम जो लोग समझते हैं कि पूरी पूरी जमातें मिलकर नहीं कर पाएंगी। कहते हैं अल्लाह चिड़ियों से बाज मरवाता है,
اللہ ابابیلوں سے ہاتھی مرواتا ہے، کہتے ہیں نا، وہ آج بھی مرواتا ہے، لیکن کنکر تو چونچ میں دے کر دیکھیں، ابابیل بن کر تو دیکھیں، پھر دیکھیں کہ وہ کام ہوتے ہیں۔ سلسلے تو وہ اپنائے نا جو اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے ہیں۔ اللہ ارشاد تبار فرمایا کہ انہ لا یحب المعتدین، جو حد سے بڑھنے والے ہیں نا اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس سلسلہ میں ایک بات یہ یاد رکھیے کہ دعاؤں میں آہوزاری بکے کا الفاظ ہیں عربی میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے اور بعض اوقات آواز بھی نکل جاتی اللہ سے طلب کرتے ہوئے۔ تو اس لیے یہ جو بے بقا کا منع کیا گیا ہے نا، وہ جو میت پر ہے اس میں منع کیا گیا ہے، لیکن جب اللہ سے طلب کرنا ہے تو اس میں بے بقا کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ اللہ سے طلب کرتے ہوئے آپ کی اگر حاجت کبھی اونچی آواز سے بھی نکل جاتی ہے نا ایسے ہی تڑپتے دل کے ساتھ، تو اس میں کوئی ایسی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اور آخری بات جو آج کے سبق کی ہے وہ پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک آدمی پکا توحید والا اللہ کے گھر کے اندر بیت اللہ کے اندر خالصتاً اللہ کو پکارتا ہے، جھولی پھیلاتا ہے، اللہ سے اپنی حاجت طلب کرتا ہے، لیکن اکلہ حرام، لبسہ حرام، شاربہ حرام، اس کا پہننا، اس کا کھانا، اس کا پینا حلال کا نہیں ہے، تو میرے بھائی کیفا یا رب یا رب یا رب۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے رب کو بھی پکارتا ہے تو کیا پکارتا ہے، لہذا اپنی ان دعاؤں کو کرنے سے پہلے، طلب کرنے سے پہلے اپنے لباس کو، اپنے کھانے کو، اپنے پینے کو، اپنے پہناوے کو، اپنی رہائشوں کو، اپنے سلسلوں کو ان ساری چیز رتوبتوں سے پاک کر کے خالص توحید والے معاملے کی طرف آنا ہے، تب معاملات درست ہوں گے۔ جب تک وہ پیچھے سے معاملات درست نہ ہوا، یہ آنکھ کے پیچھے روشنی نہ رہی، آگے 100 بار لینس لگائے کسی کام کے نہیں ہیں۔ میرے بھائی یہ لینس لگا رہے ہیں، مہنگے سے مہنگے لگ رہے ہیں، لیکن پیچھے نور کوئی نہیں ہے۔ اللہ توفیق دے کہ یہ نور ہو، لینس نہ بھی ہوا، کچھ نہ کچھ چلتا رہے گا سلسلہ۔ اللہ توفیق دے ہم سب کو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔